لا سيما قاتلي وزوجي الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بالفاطمة لأن الخلق فضلوا عن معرفتها. صلوات. پڑھنے کا انداز ہے وہ بہرحال ویسا ہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان 10 دنوں میں آپ کو بڑے صبر اور شکر اور حوصلے کے ساتھ میری بڑی خشک اور بے رمزی گفتگو کو برداشت کرنا ہوگا. بہرحال ان 10 مجالس کا جو عنوان میں نے بنایا ہے، الحمدللہ وہ عنوان بھی اسی سبق میں ہماری کمک اور مدد بھی کر رہا ہے. یعنی ایک ایلیمنٹ شاید یہ بھی بن جائے. وہ ہے فاطمہ ہم کفر علی. یعنی جس طرح مولا کائنات حلال مشکلات، اسی طریقے سے شہزادی کونین بھی حلال مشکلات ہیں. اور اس بات سے مستعار ہوتے ہوئے بیوی کی بارگاہ میں پہلی دعا اور پہلی مدد کی اور حکومت کی درخواست کی ہے. انشاءاللہ میری تقاریر اور آپ کے آنے کی اور سماعت کی ضرورتوں کو بیوی خداوند عالم کے بارگاہ قبولیت کا درجہ. اور دوسری بات خصوصاً آپ سے کہ آپ کے ساتھ میری معروف سماعت فرمائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایام فاطمیہ کے اعتبار سے آج چونکہ پہلی گفتگو ہے، پہلی مجلس ہے، تو بعض باتیں جو تمہیدی ہوتی ہیں، بعض باتیں جو بالکل مقدمے کی حیثیت رکھتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ان کو بیان کر دیا جائے اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب. اب اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بزرگ تو بہرحال جانتے ہیں، واقف ہوں گے، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، شاید اتنے متوجہ نہ ہوں. تو لہٰذا یہ جو شہادت کی تاریخوں کا ایک اختلاف جو پایا جاتا ہے،
2-4 منٹ فقط اس کے بارے میں بزرگ حضرات واقف ہیں نوجوانوں اور بچوں کے لیے۔ شہادت کے اعتبار سے تقریباً 5 قول ملتے ہیں، یعنی تاریخ کے اعتبار سے۔ البتہ علماء امامیہ کے درمیان یہ بات تو بالکل متفقون علیہ ہے کہ شہادت سن 11 ہجری میں ہوئی، لیکن کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، اب اس میں 5 قول۔ پہلا قول یعنی جو اقوال بنے ہیں وہ اس اعتبار سے بنے ہیں کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد بی بی اس دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہیں۔ تو ایک قول یہ ہے جو تاریخ یعقوبی سے ہے، جو سب سے کم مدت کو بیان کرتا ہے کہ تقریباً 30 اور 35 دن شہزادی اس دنیا میں رہیں، لیکن یہ بہت قلیل لوگ ہیں جو اس کے قائل۔ دوسرا قول جو بنتا ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے کہ صاحب تقریباً 40 اور 45 دن بی بی اس دنیا میں رہیں۔ پہلا قول تاریخ یعقوبی کے اعتبار سے، دوسرا قول تفسیر قرطبی کے اعتبار سے، اور تیسرا قول وہ ہے کہ جو اشہر قول ہے کہ جسے ہمارے علماء امامیہ نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ بی بی رسول کے بعد 75 دن اس دنیا میں باقی رہیں، اور اس اعتبار سے 28 صفر کا آپ حساب لگائیں تو پھر 13 جمادی الاولیٰ کو بی بی کی شہادت ہوئی ہے، 75 دن کا ماتم، اور یہ اشہر قول۔ ایک اور قول بھی ہے جو اشہر نہیں ہے، مشہور ہے۔ اشہر وہ کہ جو زیادہ مشہور ہو، اور مشہور وہ کہ جو اشہر سے کم لیول کا قول، اور وہ ہے کہ بی بی 95 دن زندہ رہی، 95 ڈیز، اور اسی قول کی بنیاد پر 3 جمادی الثانی روز شہادت شہزادی کونین بنتا۔ 5واں قول جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب شہزادی رسول کی شہادت کے 5-6 مہینے بعد انتقال کرتی ہیں، شہادت ہوتی۔ اسے تقریباً علماء امامیہ نے قبول نہیں کیا۔ اور ایک اور قول بھی سن لیجئے کہ جن 5 قولوں میں اس کو میں نے شامل نہیں کیا، کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ 25 برس کے سن میں شہزادی کی شہادت ہوئی، جبکہ جتنے میں نے قول آپ کو بیان کیے اس کے اعتبار سے 18 برس کے سن میں شہزادی کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ایک مختصر سا جائزہ تھا آپ کی اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے، نوجوان متوجہ ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ اب جو میں نے عنوان بنایا فاطمہ ہم کفو علی، آج اسے سمجھانا۔ ہم کف کسے کہتے ہیں؟ برابر ہونا، مساوی ہونا نہیں، ہم مرتبہ ہونا۔ یہ بہت احتیاط سے ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم کفو علی ہیں فاطمہ۔ ایک حدیث آپ مناقب خوارزمی سے سماعت فرما لیجئے کہ جس میں رسول خدا ارشاد فرماتے مناقب خوارزمی ہماری کتاب نہیں، رسول فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا والغیاث اقلاما والناس کتابا والجان حسابا، کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، والغیاث اقلاما، اور اگر درخت قلم بن جائیں، والناس کتاب، اور جتنے لوگ ہیں، والناس جتنے، آج کی بات نہیں، ایک زمانے کی بات، آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے لوگ ہیں وہ لکھنے بیٹھ جائیں، والجان حساب، اور جتنے اجنہ ہیں جنہوں کے کام کی سپیڈ آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کس طریقے سے انہوں نے وہ تخت سلیمان بنایا تھا، تخت بلقیس کو کس طریقے سے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیا تھا، وہ اجنہ
والجان حسابا، یہ سب حساب جوڑنے بیٹھ جائیں. بس اتنی بڑی مین پاور نہیں، مین پاور نہیں، جن پاور، دونوں مل کے، مین پاور بھی ہے، جن پاور بھی ہے. اسٹیشنری کتنی زیادہ ہے، ایک انک سے، چلیے اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ حساب کریں ایک شیشی میں جتنی انک ہوتی تھی، جتنی سیاہی ہوتی تھی، اس سے بہرحال ایک صفحہ تو کم سے کم لکھ لیا جاتا تھا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لو کان البحر مدادا، کہ سمندر انک بن جائے. اور ایک قلم نہیں، والغیاض اقلاما، اور جتنے درخت ہیں، بعض تعبیرات کے اعتبار سے ان درختوں سے قلم نکال، ایک درخت سے بھائی کتنے قلم نکلیں گے؟ تو اتنی زیادہ اسٹیشنری ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اتنی زیادہ مین پاور پلس جن پاور ہے، تو کوئی رزلٹ آنا چاہیے نا، کوئی بات طے ہونی چاہیے نا. رسول فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ ہو جائے پھر بھی مناقب خوارزمی ما احسو فضائلک یا ابا الحسن. ہائے ہائے ہائے، اے ابو الحسن، یہ سب مل کر بھی تیرے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے، تیرے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے. یہ ہے علی کی منزل. فاطمہ ہم کف علی. حدیث سرنامہ کلام تفسیر فرات کوفی، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. انما سمیت بفاطمہ، سنو، میری جدہ کا نام جو فاطمہ رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ لأن الخلق، اس لیے کہ جو خلق ہے، ناس نہیں کہا، جو بھی مخلوق ہوئی، خلق میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں بھائی. لأن الخلق، اس لیے کہ خلق فتمو ان معرفتها، فاطمہ کی معرفت سے رکے ہوئے ہیں. فاطمہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے. وہ انا انزلنا کے اعتبار سے آپ نے یقیناً علماء سے سنا ہوگا ایام فاطمیہ کی مجلس میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا. لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے، جس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مولا فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں، اس لیے فاطمہ کا نام، ایک مطلب تو فاطمہ فاطمہ سے جو نکلا ہے اس کا مطلب یہ کہ روک دیں گی، رک جائیں گے فاطمہ کے چاہنے والے. کون رکیں گے کون نہیں رکیں گے وہ الگ بحث ہے، ابھی اس بحث میں مجھے نہیں جانا. ابھی تو ابتدائی باتیں ہیں، آپ کی توجہات کا طالب ہوں میں. تو ایک مطلب یہ کہ رک جائیں گے، فاطمہ رکنا، اور ایک مطلب کیا ہے؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. علی کے فضائل کی معرفت کی بات نہیں کی، شمار کی بات کی ہے. فاطمہ کے تو فضائل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. تو ان دو حدیثوں کو اگر ہم ساتھ میں رکھتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جیسے علی ہیں ویسے فاطمہ، ان کے فضائل کا وہ عالم ہے، تو فاطمہ کے فضائل اور عظمت کا یہ عالم. ہم کف، تھوڑی سی اس کے بارے میں توجیہ میں اور کروں، تشریح میں اور کروں. ہم کف کا میں نے مطلب بیان کیا کہ برابر ہونا، مساوی ہونا، ایکول ہونا. شادی بیاہ کے موقع پر آپ نے یقیناً یہ لفظ سنا ہوگا علماء کی تقاریر میں کہ ہم کف ہونے چاہیے. سب سے اہم چیز تو یہ ہے نا کہ جب کسی لڑکے کی لیے کسی لڑکی کا سمجھ لیجئے کہ کوئی رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہو، تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نہ لڑکے میں دیکھی جاتی ہے نہ لڑکی میں دیکھی جاتی ہے. کہتے سب کچھ ہیں، ہر کوئی کہتا ہے، لیکن جس پیرامیٹر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کوئی نہیں دیکھتا. سب سے زیادہ پرائرٹی جس چیز کو دینی چاہیے وہ ہے دین. دین کو کوئی نہیں دیکھتا. ہاں وہ زبان کی جو چٹنی ہے یا ایک چسکا ہے، اس اعتبار سے کچھ باتیں ہمارے یوز ٹو ہو گئی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، ہو نہیں رہا ہوتا، نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے دین. اس کو چھوڑ دیجیے. ہم کف ہونے کے بارے میں، اچھا یہ واجب شرعی نہیں ہے، شرعاً واجب نہیں ہے کہ ہم کف ہوں میاں بیوی،
لیکن عقلاً ضروری اس لیے ہے کہ اگر یہ ہم کفویت نہ ہو تو آگے چل کر ہم آہنگی نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے بعض اوقات ڈیورس وقوع پذیر ہوں گی۔ اہم ٹاپک ہے اس وقت یہ، لیکن آج میرا یہ ٹاپک نہیں، آج صرف بتانا ہے ہم کف اس کا مطلب کیا۔ مثلا یہ ہے کہ صاحب فائنینشل اعتبار سے ہم کف ہوں، ہاں آپ چاہے جو مرضی کہیں بھائی ہم تو بڑے کھلے دماغ کے، نو آئے گی وجہ۔ فائنینشل اعتبار سے ہم کف ہوں، تھوڑا بہت فرق چلے گا، بہت زیادہ فرق بعض اوقات مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تعلیم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہم کف ہوں، تھوڑا بہت فرق چلے گا، لیکن بہت زیادہ فرق مشکل کھڑی کر دے گا۔ ایج کے اعتبار سے ہم کف ہوں، تھوڑا بہت فرق چلے گا، بہت زیادہ فرق ہو جائے گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، میں نے جیسا کہ بیان کیا، پہلی بات تو میں کہہ دوں بھائی برا مت مانیے گا اگر میری یہ باتیں کسی کے اوپر فٹ ہو جائیں تو برا مت مانیے گا کہ دیکھیے ان کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ صاحب آ رہے ہیں، ان کے یہ مسائل چل رہے ہیں تو کچھ ذرا ممبر سے کہہ دیجئے، ایسا سچ کچھ نہیں ہے۔ نادانستہ طور پر اگر کسی پر فٹ آ جائے بات تو بہرحال وہ سمجھ لے کہ میں اس کو کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ فائنینشل اعتبار سے تھوڑا بہت فرق چلے گا، بہت زیادہ فرق ہو، ہاں اگر بہت زیادہ فرق یہ ہو کہ لڑکا بہت امیر ہو لڑکی کم امیر ہو پھر بھی چل جائے گا، لیکن اگر وائس ورثہ ہو، بلکس ہو کہ لڑکی بہت امیر ہے لڑکا امیر نہیں ہے، غریب ہے، پھٹے حال ہے، حرام میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، شادی بالکل جائز، لیکن پھر اس لڑکے کو سوچنا چاہیے کہ بہت ساری انسلٹس میرے انتظار میں بیٹھی ہیں، سوچ کے جائے۔ پھر وہ بہت غریب ہو تم، بالکل بھیکاری ہو تم، اور جا رہے ہو بہت امیر خاندان میں، اچھا تمہارے سسرال والے شاید تمہاری انسلٹ کا ارادہ نہ بھی کر رہے ہو، تمہیں لگے گا میری انسلٹ کی جا رہی ہے، ان کا وے لائف اسٹائل جو ہے ان کا مختلف ہے، تمہارا مختلف۔ اب بہت ساری باتیں میں کیا بیان کروں، تو پہلے سے سوچ کے جائے، آمادہ رہے کہ بھائی کر رہے ہو تو سمجھ لینا کہ بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے، پھر یہ عزت کا جو کالر ہے نا، اس کی جو کڑک پن ہے، اس کا جو کلف ہے، تھوڑا سا اس کو نرم کر دو۔ اور اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں لڑکی کو والدین سے الگ کر کے الگ گھر میں رکھوں گا، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا ٹاپک نہیں۔ کوئی بات نہیں، لڑکی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہ لوں گا، سسرال میں رہ لوں گا، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک یہ جو مس میچ ہوگا نا، اس کے مسائل آگے تک چلیں گے، ابھی کے فائدے کو نہ دیکھو۔ اور رسول نے فرما دیا، یاد رکھو جو حسن کے چکر میں اور دولت کے چکر میں کسی سے شادی کرے گا تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی۔ تفصیلات ہیں لیکن میں اس وقت اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ایام فاطمیہ آپ بھی اعتراض کرنے کا پھر حق رکھیں گے کہ مولانا یہ آپ کیا پڑھنے بیٹھ گئے، ہم تو شہزادی کے بارے میں سننے آئے ہیں، لیکن شہزادی کے پیغامات بھی ان کی سیرت طاہرہ میں چھپے ہوئے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی طریقے سے خاندان، بہت اچھا خاندان جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو فلموں ڈراموں کے اندر آ گیا نا سلسلہ کہ ہم بڑے آزاد خیال کے لوگ ہیں، ہم پرانے لوگ نہیں ہیں، نہیں بھائی، حدیث میں آیا اچھا خاندان ہونا چاہیے۔ بھنگی پاڑے کا خاندان ہے ادھر اور ادھر بہت شریف، نہیں، مت کرو شادی، اس لیے کہ اس چھوٹے خاندان کی برائیاں اس وقت ظاہر ہوں گی جب تم پریشانی میں ہوگی۔ ہائے ہائے، یہ میں نے بات کی ہے، جملہ کا ہے،
تو ہم کف ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آخری بات، بہت ساری باتیں میں نے کہا نا، لیکن مجھے کچھ اور بیان کرنا. ایج کا فرق تھوڑا بہت چلے گا، اٹس آل رائٹ، لیکن اگر فرق زیادہ ہو، لڑکا زیادہ ایج کا ہے، لڑکی کم ایج کی ہے، پھر بھی چلو چل جائے گا. لیکن وائس ورثہ ہو، لڑکی زیادہ ایج کی ہے، لڑکا کم ایج کا ہے، پھر وہ قدم قدم پر یہی سمجھے گی کہ یہ ناتجربے کار ہے، یہ بچہ ہے، اسے عقل نہیں ہے، میں ہوں جو زیادہ میچور ہوں. اور پھر ہوگا کیا؟ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کسی مہمان کے یہاں جانا ہوگا، شوہر صاحب بیٹھے ہوں گے اور بیگم صاحبہ کی نگاہوں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر وہاں سے حکم ہو تو میں بسکٹ اٹھاؤں، اس لیے کہ اگر میں نے کچھ کیا ان کی اجازت کے بغیر اور ان کا بس یہ ہوں جو ہے نا میری عزت کو، تو اتنا ڈفرنس ایج کے اندر ہو. میں نے بتایا لڑکا زیادہ عمر کا ہے، لڑکی کم عمر کی ہے، چلے گا. البتہ وہ بھی میں سجیسٹ نہیں کر رہا بعض اعتبار سے، موضوع نہیں. لیکن لڑکی زیادہ عمر کی ہے، اس کو تو بالکل اوائڈ کریں. 2-3 سال، 1-2 سال تو چلیے، لیکن فرق فاحش ہو نو. تو اسے کہا جاتا ہے ہم کفویت رشتوں کے اندر، شادی کے اندر، ازدواج کے اندر، کہ جہاں کچھ مسائل میں چل جائے گا، کچھ مسائل میں بالکل نہیں چلے گا. اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں شرعاً نہ حرام ہیں نہ واجب ہیں، مستحب کی حد تک ہو سکتی ہیں، اخلاق کی حد تک ہو سکتی ہیں، عقل کی ضرورت بن سکتی ہے، لیکن شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ خدا نخواستہ کل کو میرے پاس ایک سوال نہ، مولانا صاحب آپ نے کل کچھ بتایا، ہمارا نکاح صحیح ہے. بھائی صحیح ہے بھائی، لیکن جو مسٹیک ہوئی ہے اس کو، اگر اس کی وجہ سے گھر میں فساد ہو رہا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، اس کی جڑیں کہاں پر ہیں. جڑیں سمجھ میں آ جائیں گی، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ مسئلہ ہو گیا عام شادیوں اور رشتوں کے درمیان ہم کفویت کا. ہاں، لیکن جب بات فاطمہ کی ہو، اب وہاں پر ذرا بھر بھی، ذرہ برابر بھی فرق نہیں چلے گا. یہ معصوم ہے، ہائے ہائے ہائے، تو غیر معصوم نہیں. جیسے یہ شجاع ہیں ویسے وہ بھی شجاع ہونا چاہیے. جیسے یہ صاحب فصاحت و بلاغت ہیں ویسے وہ بھی ایسے کلام والا ہونا چاہیے کہ اس کا کلام آگے چل کر نہج البلاغہ بن جائے. جیسے یہ صبر و مصائب پر، جیسے یہ مصائب پر صبر کرنے والی ہیں، ویسے وہ بھی صبر کا ایک پہاڑ ہونا چاہیے. تب ہوگی فاطمہ کی شادی. اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں کا یہ جملہ ہے، عظمت علی کو سمجھیے، عظمت فاطمہ کو سمجھیے. روایتوں کا یہ جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو پوری دنیا میں فاطمہ کا کوئی ہم کف نہ ہوتا. اور ادھر بھی آ جائیے، یہاں فضائل علی کو آپ نے سنا ہے نا، اب ذرا ادھر آ جائیے جناب فاطمہ کی طرف، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی ہائے ہائے تو کوئی علی کا ہم کف نہ ہوتا. کچھ اگر سمجھ میں آ گیا ہم کفیت سے مراد کیا ہے، تو بس ایک بات میں کہوں گا، اس کے بعد ایک روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام. اور بات یہ بھائی برا مت مانی گا، لیکن برا ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ برا مانیں، مانتے رہیں برا بھائی، اس لیے کہ آپ کا تو کھا نہیں رہا ہوں. جس کا کھا رہا ہو تو انسان سوچتا ہے برا نہ مانے، کھا رہا ہوں حسین کا، کھا رہا ہوں در فاطمہ سے. اور یہ وہ ہیں کہ جو اتنی عزت سے دیتے ہیں. آج بھی دینے والے بہت ہیں، ویلفیئر ورک کرنے والے بہت ہیں، لیکن جیسا انداز فاطمہ کا تھا، علی کا تھا، حسن و حسین کا تھا،
یہ اور میرے حسین کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ سے راضی ہو جائے لیکن ایک میرا پروردگار مجھ سے راضی نہ ہو تو حسین کو قبول نہیں ہے، اور ساری دنیا میری مخالف ہو جائے ایک پروردگار مجھ سے راضی ہے، حسین کو سب کی ناراضگی قبول ہے۔ تو کوئی برا مانے مجھے کیا کرنا بھائی؟ اب سنیے گا، ہم کف کی بات میں نے کہہ دی نا، ہمارا نصیریوں سے جھگڑا کس بات پر ہے؟ سنیے گا بھائی، اب ہم کفیت کو سمجھ لیا نا آپ نے، ہمارا نصیریوں سے جھگڑا کس بات پر ہے؟ یعنی وہ کہ جو کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ علی خدا ہے، صرف اس بات پر نہیں ہے کہ وہ علی کو خدا کہہ رہے ہیں، نہیں، اس بات پر بھی ہے کہ جس نے جب کبھی بھی علی کو خدا مانا اسی وقت اس نے فاطمہ کے فضائل کا انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے پتا نہیں سمجھ میں آئی بات۔ کیا پڑھتے ہیں قرآن میں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدا وہ ہوتا ہے، اس کی شان وہ ہوتی ہے، کوئی اس کا ہم کف نہیں ہوتا۔ تو جب علی کو خدا مانا تو فاطمہ کی فضیلت کا انکار کرنا ہوگا، اور بات فاطمہ تک کہاں رہے گی؟ لم یلد، یہاں پر حسنین بھی آگے بڑھیں گے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، اس لیے کہ لم یلد وہ کسی کا باپ نہیں ہوتا، ہمارے بابا علی کا رشتہ ہم سے تم نے توڑ دیا۔ ولم یولد، اور نہ کوئی اس کو پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی اس کا باپ نہیں ہوتا۔ ابو طالب بھی سامنے آ جائیں گے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ علی جیسا بیٹا وہ کہ جب کسی بھی میدان میں جاتا تھا اپنا تعارف اس طرح کراتا تھا، انا علی ابن ابی طالب، سن لو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو ہمارا جھگڑا نصیریوں سے، علی کو خدا ماننے والوں سے، اور خود ان کو سوچنا چاہیے کہ اب ان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو علی کو خدا مانے، فاطمہ کی فضیلتوں کا انکار کر دیں، حسنین کی فضیلتوں کا انکار کر دیں، ابو طالب کے بابا ہونے کا علی کے انکار کر دیں۔ یاد رکھیں، سوچ کے کہیے گا علی کو خدا، اس لیے کہ جس نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عبداللہ اے عبداللہ کے لال، آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے سردار ہیں، ہمارے گھر میں ایک شادی ہونے والی، ہماری درخواست ہے کہ اپنی صاحبزادی کو ہماری شادی میں بھیج دیں، ہمارے لیے بڑا باعث افتخار ہوگا۔ رسول خدا نے فاطمہ سے بات کی، شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا یہ کوئی بلانا نہیں چاہتے، در حقیقت یہ آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس جو لباس اس میں جگہ جگہ پیوند لگے، میرے پاس زیور نہیں، میں ان عورتوں کے پاس جاؤں گی کہ جو سجی بنی بیٹھی ہوں گی، معذرت کے ساتھ اب تو مجلسوں میں بھی یہ کمپٹیشن شروع ہو گیا،
کا اپنی زندگی کا آئین بنا دیے فاطمہ کے جملے کو. فاطمہ نے جب اتنا سنا فرماتے صدقنا وآمنا. جب خدا نے کہہ دیا ہے, سنیے گا پلیز, جب خدا نے کہہ دیا ہے تو خدا کے حکم میں رحمتیں ہوگی. تو جو آپ شریعت کے مسائل پر عمل کرتے ہیں خدا را کو بوجھ نہ سمجھیں, یہ رحمت ہے خدا کی. اور رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے اس وقت بیان کرنا موضوع نہیں. چلیں صحن میں پہنچی, 2-3 قدم چلے, وہی پرانا لباس. فرشتوں نے دیکھا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا تیرے آخری نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا جا رہی, پروردگارا اگر اس کی توہین ہو گئی تیرے دین کی, تیرے رسول کی توہین ہو جائے. علماء کا, ناقلین کا, کہ جو خوشبو سیدہ کے لگائی گئی جنت کی خوشبو تھی, تو وہ خوشبو ایسی تھی کہ مشرق کا مغرب معطر ہو گیا. بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے ایسے ہیں کہ جن کو فضائل ہضم ہی نہیں ہوتے. اچھا ایسا بھی ہوگا, ایک عجیب ریت چلی, ایسا بھی ہوگا. اچھا علی ایسا کر سکتے, فاطمہ تم کو پتا ہی نہیں چلا, تمہیں تو اپنے مراجع کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا کیا قدرتیں ہیں. اللہ کی فہرست ہے مراجع کی کہ جن کے پاس کیا کیا قدرتیں تھیں, کیا کیا کام کیا کرتے تھے. کیا واقعی تبس کو بھول گئے, چھوڑ دیجئے مجھے نہیں جانا اس پہ سے. تو یہ تو غلام ہیں ان کے کہ جن کے صدقے میں ان کو یہ امامے ملے ہیں. تو کبھی نہ سوچنا. ہاں یہ ضرور تحقیق کر لیجئے گا, وہ جو پمفلٹ بٹتے رہتے ہیں نا اس قسم کے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی رمضان میں والدین کی قضا عمری کی تو اب ساری نمازیں ہو گئی پوری, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قال الصادق قال الباقر لکھے ہوئے پمفلٹ جو آتے ہیں اس کی تحقیق ضرور کر لیجئے, علماء سے پوچھ لیجئے, مراجع سے پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ پمفلٹ جو آیا ہے کیا واقعی صحیح ہے کہ نہیں. کوئی دعا ہے ٹھیک ہے, رجائے مطلوبیت کی نیت سے دعا پڑھ لیجئے, لیکن جہاں بات واجب اور حرام کی ہو جائے تحقیق ضروری. خیر, تو اب خوشبو مغرب تا مشرق, آپ نے تو واہ واہ کہہ دی. اب ایک یہیں پر شرعی مسئلہ میں آپ سے پوچھوں گا. تمام مراجع کے نزدیک ایک عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح خوشبو لگائے کہ نامحرم کے ناک تک پہنچے. اور اگر ایک عورت اس نیت سے خوشبو لگائے کہ نامحرم سونگھے, بڑی ہائی کوالٹی کا پرفیوم ہے صاحب, 1000 درہم کا, 2000 درہم کا, 4000 درہم کا, اور نیت یہ ہو کہ نامحرم کے پاس سے گزروں گی تو ایک مرتبہ وہ بھی پھڑک اٹھے گا. مستحب ہے کہ وہ غسل توبہ کرے. سنا آپ نے؟ اب ذرا سنیے گا. شہزادی کو جو خوشبو لگائی گئی ہے وہ خوشبو کیسی ہے؟ مشرق تا مغرب. تو مشرق تا مغرب کون ہے بھائی؟ پڑوسی میں کافر بیٹھے ہیں. اور یہ شرعی مسئلہ کوئی پوچھ لے, آج کل چلتا ہے نا انٹرنیٹ کے اندر بہت سلسلہ لوگوں کا. میں منع کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے مت کرو. اگر کچھ نہیں آتا تو کام بگاڑنے سے بہتر یہ خاموش بیٹھے رہو. اور خدا را ایسے ایس ایم ایس تو فارورڈ اصلاً حرام ہے.
بنا پر فتویٰ نہیں کہہ رہا، بنا پر دلیل کہہ رہا ہوں کہ جس میں گالیاں لکھی ہوں، اصحاب کی توہین کی گئی ہو. اس لیے کہ یاد رکھیے یہ جو فارورڈ کر رہے ہیں آپ نے تو صرف ایک ایس ایم ایس کو فارورڈ کر دیا. یہ جو فارورڈ ہو کے اگر کسی اس ایسے ویسے کے پاس گیا اور اس کے دل میں آپ کے خلاف نفرت بھڑکی اور اس نے کسی مومن کا ذرا سا کام خراب کر دیا، آپ بھی، مذاق نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ عزت ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو شہزادی کی خوشبو نامحرموں تک نہیں گئی ہوگی. ہاں، جواب یہ ہے بھائی کہ شہزادی کی خوشبو کوئی دنیا کی خوشبو نہیں تھی، یہ تھی جنت کی خوشبو. اور جنت کی اور دنیا کی خوشبو میں فرق یہ ہوتا ہے، دنیا کی خوشبو لگا لی جائے تو چاہے محرم ہو چاہے نہ محرم ہو سب تک پہنچ جائے گی، لیکن جنت کی خوشبو جس کے پاس جانا چاہے گی، جس کے پاس جانا چاہے گی وہاں جائے گی. اور قریب میں کھڑا ہوا شخص، دلیل دے دوں؟ نوجوان سن لے بھائی، جو اولاد اپنے والدین کو اذیت دیتی ہے کئی سو میل سے اسے جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی. جبکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں یہ ہے کہ روز محشر 1000 میل کے فاصلے سے جنت کی خوشبویں آ رہی ہوں گی. سب کو آ رہی ہوں گی، کسی کو آ رہی ہوں گی کسی کو نہیں آ رہی ہوں گی. جس کو چاہ رہی ہوگی جنت میری خوشبو جائے. تو جب جنت کے اندر قدرت ہے تو وہ جو مالکہ جنت ہے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. چلی حوروں نے گھیرا ہوا، خوشبو، اور اس طرح سے کہ شہزادی کے پاؤں زمین پر نہیں. وہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی دیکھو رسول کی بیٹی آئے گی، ہم بیٹھی ہوئی ہیں بنی ٹھنی، ابھی انسلٹ ہو جائے گی. شہزادی آتی اس عالم میں، یہ جو عالم دیکھا اور یہ جو دیکھا کہ شہزادی کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں. یہ جملہ جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا، ہم کف علی، شہزادی کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں. اور یہ زرق برق لباس، جتنی خواتین تھیں سب بے ہوش ہو گئیں. اور وہ کہ جو دلہن تھی چیف گیسٹ، وہ صرف بے ہوش نہیں ہوئی، مر گئی. اور کسی کے آنے سے کہیں پر کچھ ہو جائے تو اس زمانے کا مزاج نہیں ہے، آج کا مزاج بھی ہے. بیچاری دلہن آئی اور خاندان کے کسی لکڑ دادا پکڑ دادا کا انتقال ہو گیا، ارے کیسی نحوست والے قدم کی تھی. گھر میں آئی اور مثلا سسر کو لاس ہو گیا. یہ ساری چیزیں اس زمانے کی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی اور مومنین کے گھروں کے اندر ہیں. شہزادی نے دیکھا میں دعوت میں آئی، عزت اسلام بن کے آئی، ساری عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور دلہن مر گئی ہے. بس شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، الہی بعزتک و بعظمتک و بحق علی و بحق محمد، پروردگارہ تجھے تیری عظمت اور جلال کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، محمد اور علی کے حق کا واسطہ مجھے اس شرمندگی سے نجات دلا. دعا ختم ہوئی اور عورتیں تو اٹھ چکی تھیں پہلے ہی. ایک مرتبہ دعا ختم ہوئی، دلہن چھینک مار کے اٹھی اور جیسے ہی فاطمہ کو دیکھا، بھی میں روایت میں مجھے کچھ نہیں ملتا، بس میں آپ پر چھوڑتا ہوں، جیسے ہی فاطمہ کو دیکھا گا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ والسلام علیکی ابی کا محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جو آدمی مرنے کے بعد زندہ ہو جائے
اسے دنیا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ فاطمہ کی زندہ کی ہوئی ہے خدا کے صدقے میں، خدا کے ذریعے سے، تو پھر عجیب عالم ہوتا ہے۔ فضائل فاطمہ پڑھ رہی ہے، اور یہ معجزہ ایسا تھا، لا ینکر تھا، اس موقع پر 700 یہودی مسلمان ہوئے۔ جس وقت شہزادی گھر میں آئیں، اس سے پہلے کہ کچھ فرماتی، رسول خدا نے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا کہ فاطمہ، تمہاری عظمت اور تمہارا مقام تو اس سے کہیں بالا ہے، تمہارا مقام تو اس سے کہیں بالا ہے۔ مصائب کو ذہن میں رکھیے گا، ایسے مقام والی بی بی ہے، اور ابھی جو مصائب میں پڑھوں گا ذہن میں رکھیے گا، اس عظمت کو ذہن میں رکھیے گا، ایسے مقام والی بی بی۔ بس وہ جملہ جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ کروایا تھا، شہزادی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، ادھر علی بھی یہودیوں کے پاس خیبر میں گئے تھے، ہائے ہائے ہائے، اور وہاں بھی علی کے پاؤں زمین پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، وہاں بھی یہودی مسلمان ہوئے، لیکن خون بہنے کے بعد یہ فاطمہ کی عظمت ہے۔ ہائے ہائے، ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ ہم کف ہیں، میں نے جملہ استعمال کیا تھا نا کہ جیسے مصائب پر یہ صابرہ ہوگی، علی بھی صابر ہونا چاہیے۔ یہ تاریخ کا عجیب منظر ہے، خدا کی قسم۔ کبھی سوچئے گا، بعض مصائب ہم صرف شور کے ماحول میں سنتے ہیں اور شور کے ماحول میں سن کر چلے جاتے ہیں، کبھی سوچ کے سنا کریں مصائب کو۔ یہ ہے بی بی کے جس نے 700 یہودیوں کو مسلمان کیا، یہ ہے بی بی کے رسول کہنے کہ فاطمہ تیری عظمت تو اس سے بہت زیادہ ہے، اور یہی وہ بی بی ہے کہ جو حیران ہو کے علی سے کہتی ہے، یا علی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب سے میرے بابا کا انتقال ہوا ہے مدینے کی عورتوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ جب سے میرے بابا کا انتقال ہوا مدینے کی عورتوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ علی نے سر جھکا کے کہا، رسول کی بیٹی تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ارے علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے، منہ پھیر کے چلے جاتے۔ مصائب کم نہیں ہیں، پورے ہو گئے مصائب، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی دو جملوں کو سوچتے رہیں، ساری رات روتے رہیں گے۔ اہل بیت پر یہ وقت آیا، سلام کے قابل نہیں سمجھ رہے، جن پر درود بھیجے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، وہ لوگ کہ جو سلام کا جواب نہیں دے رہے، وہ جانتے ہیں ابھی نماز پڑھیں گے، ان پر درود نہیں بھیجا۔ کربلا 61 ہجری میں شروع نہیں ہوئی ہے، کربلا بہت پہلے شروع ہو گئی۔ منظر ہے کچھ میرے سامنے، ایک جانب کربلا کا منظر ہے، ایک جانب مدینے کا منظر ہے۔ آج جو دروازہ جل رہا ہے، کل بیویوں کے خیمے جلیں گے۔ آج علی کی رسن باندھی جا رہی ہے، کل اسی علی کی بیٹی زینب کے گلے میں رسن باندھی جائے گی۔ آج محسن شہید ہو رہے ہیں، اور کل ششماہ علی اصغر شہید کر دیا جائے گا۔ آج فاطمہ دربار میں آ رہی ہیں، کل اسی فاطمہ کی بیٹی زینب دربار میں آئے گی۔ نہیں سمجھ میں آتا کس پر زیادہ رویا جائے، کس کو زیادہ ظلم کہا جائے، لیکن اتنا تو ہے نا، جب کل گھر جلا تھا تو 900 نامحرم سامان لوٹنے کے لیے نہیں کھڑے تھے، اور کربلا میں جس وقت خیموں کو آگ لگی ہے، بے بس و مجبور بیویاں دیکھ رہی ہیں، یہ 900 نامحرم ہاتھوں میں نیزے لیے۔ کل
علی کے ہاتھوں میں رسن بندھی، مگر آج جو زینب کے گلے میں رسن بندھے گی تو اس طرح نہیں بندھے گی، ارے نہ سر پر چادر موجود ہوگی، نہ چادر کو پہنانے والا، ہزاروں کا مجمع، کوئی زینب کا نام لے رہا ہے، کوئی ام کلثوم، مجمع میں نامحرموں کے اس بی بی کا نام لینا۔ آج محسن شہید ہو رہا، لیکن کل ششماہ علی اصغر، ارے وہ کہ جو 3 دن تک پانی کے لیے تڑپتا رہا ہو، جس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہو، جس کی زبان تالو سے چپک گئی ہو، مجھے نہیں معلوم ام رباب جب بھی علی اصغر کو اس حالت میں دیکھتی ہوگی کتنی مرتبہ مری ہوگی۔ بس آخری جملے ہیں، آخری جملے۔ اور آج دربار میں فاطمہ آ رہی ہیں، لیکن اتنا ہے کہ فاطمہ کا پردہ سلامت ہے، اور کل جب بنت علی زینب دربار میں آئے گی، ارے تو پردہ سلامت نہ ہوگا، بی بی فاطمہ میں کہوں گا بہت ظلم ہوا، لیکن اتنا تو تھا کہ پردے کے ساتھ آئیں، زینب بغیر پردے کے آئیں۔ عجب نہیں کہ فاطمہ یہ بات کرے کہ اے پڑھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، اس لیے کہ جب میری بیٹی زینب دربار میں آئی تھی بے پردہ تو تھی، لیکن جس وقت میری بیٹی نے خطبہ دیا کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، سب خاموش سن رہے تھے، لیکن میں کہ جس کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جس وقت مرافع بدک کیا، ارے مجھ فاطمہ کو جھٹلایا گیا، مجھے جھٹلانا قرآن کو جھٹلانا ہے، قرآن کو جھٹلانا نبی۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، خداوندہ فاطمہ کی معرفت عطا فرما، فاطمہ کی زندگی کو